تمہارے گولیاں ہمارے حوصلے اور عزم کو نہیں ختم کر سکیں گی انشاءاللہ تعالی۔ گولی چلانے سے اویسی کی ہمت کم ہو جائے گی؟ ارے نہیں کم ہوگی۔ اور کیوں کم نہیں ہوگی؟ ہمارا نام کوئی چمچا یا دلوں کی نام سے نہیں جڑتا ہے، ہمارا نام ہمارے باپ نے اسد الدین رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک زندہ رکھے گا، اللہ جب تک ان باطل طاقتوں کے طوفان میں ہماری زندگی کی شمع کو اللہ جلاتا رہے گا، خدا کی قسم ہم جلتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے آپ کے لیے۔ موت تو سب کو آنی ہے، کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے، آگے پیچھے کی بات ہے، وہ یا پیچھے ہے، ہم جائیں گے۔ مگر موت سے اگر میں ڈر گیا تو پھر میں علامہ فضل حق خیرآبادی کو، ریشمی رومال کے تحریک چلانے والوں کو حشر کے میدان میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اگر میں ڈر گیا آج تو میں حشر کے میدان میں حسنین کریمین کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اگر آج میں ڈر گیا تو بدر، موطا اور احد کے شہداؤں کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اگر آج میں ڈر گیا تو کملی والوں کے سامنے ہم کیسے ٹھہریں گے؟ اگر آج میں ڈر گیا تو میں شوکت علی، جو اس ملک کی آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، علی برادران، نیتا جی سبھاش چندر بوس، سمویدھان لکھنے والا امبیڈکر، ان سب نے ہم کو یہ ملک دیا ہے کہ ہم ان کو شرمندہ کر دیں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے تو یہاں پر نیتا جی سبھاش چندر بوس کا وہ ان کی فوج کا ترانہ یاد آتا ہے۔ کیا ترانہ تھا نیتا جی سبھاش چندر بوس کی فوج کا؟ کہ قدم قدم بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم پہ تو قوم پہ لٹائے جا۔ کیا کہا تھا؟ قدم قدم بڑھائے جا۔ تم ساتھ قدم بڑھاؤ گے میرے؟ تم ساتھ قدم بڑھاؤ گے میرے؟ تو لگاؤ میرے ساتھ کہ قدم قدم بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا۔ یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے۔ اب نیتا جی سبھاش چندر بوس کو ہم نے زندہ کر دیا۔ اگر تم قدم نہیں بڑھاؤ گے، گولی کے ڈر سے ڈر جاؤ گے تو گوڈسے کی کامیابی ہوگی۔ تو قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ تو شیر ہند ہے، تو شیر ہند ہے، تو موت سے نہ ڈر، تو شیر ہند ہے، تو موت سے نہ ڈر، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان بیچاروں نے سمجھا کہ دو ٹھائیں ٹھائیں ماریں گے، ٹھائیں ٹھائیں مارو یا کچھ کرتے کر لو۔ ہم کو پارلیمنٹ میں ہم نے کھڑے ہو کر پروردگار کی ذات پر توکل کر کے ہم نے کہا کہ ہم زیڈ کیٹیگری نہیں لیں گے۔ آج بھی ہم کو بتایا گیا کہ دیش کے ہوم منسٹر امت شاہ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم اویسی جی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سرکشا لے لیں۔ ہم دیش کے ہوم منسٹر سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اسد الدین اویسی کی جان کی قیمت، وہ جو اتر پردیش کے CAA کے پروٹیسٹ میں 22 لوگ مارے گئے، ان سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی کی جان کی قیمت پیلو سے بڑھ کر نہیں ہے، رگور سے بڑھ کر نہیں ہے، اخلاق سے بڑھ کر نہیں ہے، نہ وہ بدایون کا بچہ جو اب تک اپنی ماں جس کے لیے رو رہی ہے اس کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ سیف رہیں گے، دلت، اتی پچھڑا، کمزور سب لوگ سرکشت رہیں گے تو اویسی سیف رہے گا۔ آپ مجھے سیکیورٹی مت دو،
سنو، ارے تم زندہ رہو گے، تم زندہ ہی رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کو سیکیورٹی دے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں جب ایم ایل اے بنا 1994 میں، 99 میں چار مینار کی عوام کو لاکھوں سلام، انہوں نے ہم کو ودھائک بنایا۔ ہم ہر سال لکھ کر دیتے ہیں تلنگانہ کی حکومت کو کہ ہم کو نہیں چاہیے۔ میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ بندوق لے کر میرے ساتھ پھرے۔ میں گٹھن کی زندگی نہیں گزار سکتا، میں گٹھن کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں آزاد پنچھی کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اور حکومت کا کام یہ ہے کہ حکومت ہماری سیکیورٹی سے زیادہ ان لوگوں کو سرکشا پہنچائے جن کو گوشت کے نام پر مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے۔ میں امت شاہ کو، ہمارے ہوم منسٹر کا، ان کے اس الفاظ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مودی سرکار سے کہ آپ مجھے زیڈ کیٹیگری نہیں، مجھے اے کیٹیگری کا شہری بنائیے، ہم سب برابر ہو جائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ غریبوں کا مطالبہ ہے۔ غریب یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اگر اویسی پنجرے میں بند ہو گیا تو پھر کون میری آواز کو اٹھائے گا؟ مظلوم یہ دیکھ رہا ہے کہ اویسی کٹور اور میرٹھ کے گلی کوچوں میں غریبوں مظلوموں کے درمیان میں چل کر ان نوجوانوں سے ہاتھ ملا رہا ہے، تو کٹھور میں کسی ایک ماں نے مجھے اپنے قریب بلا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا تیرے اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ شاید اسی ماں کی دعا مجھے ان گولیوں سے بچا گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرا پیغام صرف یہی ہے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ موت تو آئے گی ایک دن، سب کو، ہم سب کو آئے گی، مگر دیکھنا یہ ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ کیا تم نے دری بچھا کر زندگی گزارو گے؟ کیا تم قیدی بن کر زندگی گزارو گے؟ کیا تم یہی نعرہ لگاؤ گے کہ بھیا تجھ پہ جوانی قربان؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر قربان ہو جاؤ، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اویسی اتر پردیش جنتا پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آیا۔ آپ پر قربان ہو جاؤں گا، لڑتا رہوں گا، مگر ان گولیوں سے ہم نہیں ڈریں گے۔ موت تو آئے گی۔ کون سا بھارت بنا رہے ہیں دیکھ لو، وہ بھارت جس کو نیتا جی سبھاش چندر بوس، وہ بھارت جس کو گاندھی، نہرو، مولانا آزاد، جوہر برادران، وہ بھارت جس کو علامہ فضل خیر آبادی نے بنایا۔